السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل قربانی کا 8واں ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ قربانی کے مسائل مکمل ہو گئے۔ اس میں قربانی ہی کے ضمن میں ایک اور عبادت ہے جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی کے تحت، قربانی کے مسائل کے تحت، اس کے بھی متعلق کچھ گفتگو کر لیں کہ امام بخاری نے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈا دو۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی نے ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 میں حرج نہیں کہ نر ہوں یا مادہ۔ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ بچہ کی سلامتی اور اس کی نشوونما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ترمذی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی اور یہ فرمائے کہ اے فاطمہ، اس کا سر منڈا دو اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ حضرت ابو داؤد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے 1 مینڈے کا عقیقہ کیا، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ 2 مینڈے۔ ابو داؤد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پوت دیتا۔ اب جب کہ اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈاتے اور سر پر زعفران لگا دیتے۔ ابو داؤد و ترمذی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی برکت کرتے اور تحنیک کرتے، یعنی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچے کے تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور کا لعاب دہن پہنچے۔ بخاری و مسلم حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے، بعد ہجرت قبا میں یہ پیدا ہوئے۔ میں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور حضور کی گود میں رکھ کر ان کو رکھ دیا، پھر حضور نے کھجور منگائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دعائے برکت کی، اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے ہاں یہ سب سے پہلے بچہ ہیں۔ اس کے تعلق سے چند مسائل سماعت کر لیں کہ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عقیقہ مباح اور مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عقیقہ سنت نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں، ورنہ جب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیت سے انکار صحیح نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو یہ مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے، یہ نہیں چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ ہندوستان میں عموماً بچہ پیدا ہونے پر چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں اس موقع پر ناجائز رسمیں برتی جاتی ہیں، مثلاً عورتوں کا گانا بجانا، ایسی باتوں سے بچنا اور ان کو چھوڑنا لازم و ضروری ہے۔
بلکہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ عقیقہ سے بہت زائد رسوم میں صرف کر دیتے ہیں اور عقیقہ نہیں کرتے۔ عقیقہ کریں تو سنت بھی ادا ہو جائے اور مہمانوں کے کھلانے کے لیے گوشت بھی ہو جائے۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ، صحابہ، تابعین، بزرگان دین کے نام پر رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے میں شامل ہو۔ مثلا عبداللہ، عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن کے اس شخص کو بہت سارے لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں۔ اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے۔ لہٰذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی تو یہ نام نہ رکھے جائیں بلکہ دوسرے نام رکھیں۔ محمد بہت پیارا نام ہے، اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے۔ اگر تصغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ عقیقہ کا یہ نام ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اس صورت میں نام کی برکت بھی ہوگی اور تصغیر سے بھی بچ جائیں گے۔ مسئلہ ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر نام اس کو دفن کر دیں، اور زندہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا جائے اگرچہ بچہ پیدا ہو کر مر جائے۔ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن نہ کر سکے تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14 یا 21 دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو ایسا کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن کو یاد رکھے، اس سے ایک دن پہلے والا دن جب وہ آئے گا تو وہ 7واں ہوگا۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور عقیقے میں گائے ذبح کی جائے تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں 2 حصے یا 1 حصہ۔ گائے کی قربانی ہوئی، اس میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے، جس کا ذکر ما قبل میں قربانی کے باب میں گزر چکا۔ اگر استطاعت نہ ہو کہ 2 بکرا ذبح کر سکے تو 1 بکرا بھی اگر ذبح کر لیا جائے لڑکے کے عقیقے میں تو یہ جائز و درست ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ بچے کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔ عقیقے کے جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقراء، عزیز و اقارب، دوست احباب کو کچا بھی تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ بہتر یہ کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے، یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے، اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح سے چاہیں پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اچھے اخلاق ہونے کی فعل ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سری پائے حجام کو اور 1 ران دائی کو دیں، باقی گوشت کے 3 حصے کریں، 1 حصہ فقراء کا، 1 احباب کا اور 1 گھر والے کھائیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ کھائیں۔ یہ بہت ہی بالکل جہالت سے پر ہے، بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکریوں کی جگہ 1 ہی بکری کسی نے کی تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقیقے میں 1 مینڈھا ذبح ہوا۔ اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اپنے صرف میں لائے یا مساکین کو دے یا کسی اور نیک کام، مسجد یا مدرسے میں صرف کرے۔ عقیقے میں جانور ذبح کرتے وقت 1 دعا پڑھی جاتی ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں، اور یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے بھی ذبح کر دیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ تو یہ عقیقے کے مسائل سے الحمدللہ جو پائے تکمیل کو پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ہم جو شان حبیب کبریٰ علیہ التحیۃ والثناء کے عنوان سے پوسٹ شیئر کرتے تھے، عید الاضحیٰ کے بعد پھر لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔